الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے ہمارا نماز کا کورس چل رہا ہے۔ اس سلسلے کی آج 24ویں کلاس نمبر 24 ہے۔ پچھلی کلاس کے اندر نماز اذان کے احکام اور مسائل شروع ہوئے تھے، اور اذان کی مشروعیت اور فرضیت اور اس کے فضائل اور اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ باتیں ہوئی تھی۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ اذان کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آج کی کلاس کی اس پہلی وائس کے اندر اذان کی اہمیت اور اذان ایک مکمل دعوت ہے، اذان کا مقصد کیا ہے، اور اذان کی جو ایک مکمل دعوت ہے اس کا معنی مفہوم کیا ہے، ہمارے لیے کیا نصیحت ہے، یہ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اذان جو ہے اسلام کے بنیادی شعائر میں سے ایک ہے، اور یہ مسلمانوں کی شناخت کی علامت ہے، اسلامی معاشرے کی پہچان ہے۔ اسی لیے اسلامی معاشرے کے اندر ضروری ہے کہ اذان کی آواز کو بلند کیا جائے۔ اسلامی معاشرے کے اندر اذان کی آواز کو بلند کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ سرتاج رسول پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو اپنا مؤذن مقرر کیا تھا، تو فرمایا تھا کہ ان کی آواز بلند ہے، ان کو مؤذن بناؤ۔ اور آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو یہی حکم دیا تھا کہ بلال اپنی آواز کو بلند کرو اور اذان میں۔ اور وہاں جو مسجد نبوی کے آس پاس جو گھر تھے، مکانات تھے، آج کل کے انداز کے تو نہیں تھے، وہ حجرے نما یعنی چھوٹے یعنی وہ مکانات ہوتے، ایک ایک کمرے کے وہ کچے یعنی ہوتے تھے۔ تو ان میں جو سب سے بلند مکان ایک صحابیہ کا تھا، تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ان کے گھر کی چھت کے اوپر چڑھ کے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ تو اذان کے لیے آواز کو بلند کرنا یہ مشروع ہے۔ تو یہ اسلامی معاشرے کی ایک پہچان ہے کہ معاشرے کے اندر اذان کی جو ایک مکمل دعوت ہے اس کی آواز بلند ہو، لوگوں کے سننے میں آئے کہ اللہ کی طرف کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے، کوئی پکارنے والا اللہ کی طرف پکار رہا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ نور کے اندر، فی بیوت اذین اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ اللہ تعالیٰ اسی جو پچھلی آیتیں میں ہے اللہ نور السماوات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا تھا کہ جو ہدایت کے نور ہیں، جو نور کی جو چراغ ہیں، جو قندیلیں ہیں، جو نور ہے اسلام کا نور، نیکی و تقوی کا نور، یہ کہاں ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ ان گھروں کے اندر ہے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ گھروں سے مراد یہاں اللہ کی مسجدیں ہیں۔ اس آیت کے اندر فی بیوتن اذین اللہ ان ترفع، اس سے مراد مساجد ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں جن کے اندر عبادت کے لیے جانا عظیم اجر و ثواب ہے۔ تو ان مسجدوں کو تعمیر کرنا، ان میں اللہ کی عبادت کرنا، ان کے اندر اذان کی آوازوں کو بلند کرنا اور نمازیں ادا کرنی، اذان کی آوازیں بلند ہوں اور نمازیں ادا کی جائیں، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، تو ان گھروں کے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ کی مساجد کے ساتھ۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، یعنی ان کے یہاں اللہ کا نام بلند ہو، اذانیں ہوں، نمازیں ہوں، ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور وہاں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو مساجد کے اندر نمازیں ادا ہوتی ہیں، اللہ کی تسبیحات ہوتی ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہوتے ہیں، دیگر اذکار وغیرہ، تو مساجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ پھر اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریفیں فرمائیں جو ان مساجد کو، اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، کہ وہ لوگ جنہیں تجارتیں اور خرید و فروخت
ان کی تجارتیں، ان کے مشغولیات، ان کے کاروبار، ان کی خرید و فروخت، ان کی نوکریاں، ان کے دنیا کے کام کاج اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مساجد کو لازم آباد کرتے ہیں، اور مساجد کو آباد کرنے میں اذان دینا بھی ہے، نمازیں ادا کرنا بھی ہے، دیگر اللہ تعالیٰ کی عبادتیں بھی شامل ہیں۔ تو یہ وہ نوجوان ہیں مومن جو اپنی تجارتیں، خرید و فروخت، دنیا کی مشغولیات کے باوجود بھی اذان کا وقت ہوتا ہے مساجد میں جاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اذانیں سنتے ہیں، اذان کا جواب دیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، یعنی قیامت کا جو دن ہے، خوفناک دن، اس کی برائی سے، اس کی ہولناکی سے وہ ڈرتے ہیں۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اذان، نماز، اللہ کی عبادت، زکوٰۃ، آخرت کے دن کی تیاری، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے اور زیادہ نوازے، دنیا میں بھی اور جنت میں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو اذان جو ہے ایک مکمل دعوت ہے، اذان جو ہے وہ ایک مکمل دعوت ہے۔ تو ایک مسلم معاشرے کی پہچان ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر اذان کی آوازیں آتی ہیں، اذان کی آوازیں آتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ثقافت کا حصہ ہے، یہ مسلمانوں کی ثقافت کا حصہ ہے۔ تو یہ اذان بڑی اہم عبادت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے فضائل تو پچھلی کلاس کے اندر بیان ہوئے تھے، آج کی کلاس کے اندر انشاءاللہ میں کچھ اہمیت اور اس کی دعوت کے حوالے سے باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اذان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مسلمانوں کو نماز کے لیے پکارنا ہے۔ اذان ایک اعلام ہے، ایک خبر دینا ہے، ایک پکارنا ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے۔ تو یہ ایک دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، پکارنے کی دعوت، نماز کی دعوت، نماز کے لیے پکارنا ہے، یہ نماز کے لیے پکارنا ہے، مسجد کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو اذان جو ہے ایک مکمل دعوت ہے، اذان اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ اذان جو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک مشن ہے، نبوی مشن، اس کا ایک اہم جز ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام تھا وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی توحید کی طرف بلانا، اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ کی توحید کی طرف بلانا۔ اور اذان بھی ایک مکمل دعوت ہے اللہ کی توحید کی طرف۔ اذان سے انسان کا دشمن شیطان یہ دور بھاگتا ہے، اذان سے انسان کا جو دشمن ہے شیطان یہ دور بھاگتا ہے۔ اذان شیطان پہ بہت باری ہے اور مومن کے لیے باعث سکون اور قلبی اطمینان کا ذریعہ ہے۔ ایک تجربہ کر کے دیکھیے گا، ایک ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں میں نے بھی کیا ہے۔ کبھی انسان کے دل میں کچھ ٹینشنز ہوتی ہیں، خیالات، پریشانیاں، کچھ وسوسے، انسان کچھ کبھی پریشان ہوتا ہے، گھبراہٹ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اکثر انسانوں کو ہوتا ہے، یہ ایک فطری چیز ہے، انسان دنیا کے اندر آیا ہے تو تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ جب کبھی انسان کو گھبراہٹ ہو نا، کبھی ٹینشن، پریشانی، تو سکون سے اگر کوئی اذان کی آواز کو سنے اور اذان دینے والا اس کے بہت اچھے طریقے سے عمدہ ادائیگی کے ساتھ آواز بھی اچھی ہو اور اس کے اذان دینے کا انداز بھی بہت ہی اچھا ہو، اچھی خوبصورت آواز میں اذان دے، اس کو سکون سے سنیں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک دل کو اطمینان ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، ایک سکون ملتا ہے اذان سننے سے، اذان سننے سے۔ ایک ذاتی تجربہ بتا دیتا ہوں، ایک بات ذہن میں آئی۔ مدینہ کے اندر مسجد قباء جو ہے سب جانتے ہیں، مسجد قباء کی جو اذان ہے نا، اور جو مؤذن ہیں ان کا نام شیخ سورہ ہیں، شاید ایسا کچھ نام ہے جو مجھے صحیح طرح بھی یاد نہیں آ رہا، سین را یا اور ہاس، شیخ سورہ ہی ایسا کر کا کچھ نام ہے۔ ان کی اذان بہت ہی خوبصورت ہے، مسجد قباء کے مؤذن کی اذان، کبھی نیٹ سے ڈھونڈیے گا اور سکون سے کبھی اکیلے میں ذرا سنیے گا تو بہت سکون ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایک قلبی اطمینان کا ذریعہ ہے اذان۔ بہرحال تو اذان دینے اور اذان سن کر اس کا جواب دینا، اذان کو، کیونکہ ہر کوئی کسی کو تو موقع نصیب نہیں ہوتا، مؤذن نہیں بن سکتا، مسجد میں ایک ہی شخص ہوگا، تو جو اذان دیتا ہے
اور باقی لوگ اس فضیلت سے کیا محروم ہو جائیں؟ صحابہ کرام نے بھی یہی سوال کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن کو تو بہت سارے جو ہے نا وہ اجر و ثواب مل رہا ہے، ہم تو محروم ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم اس کی جو ہے نا اذان کو سنو، اس کا جواب دو، اس کے بعد کے جو اذکار وغیرہ ہیں، دعائیں وہ کرو، تمہیں بھی جو ہے نا وہ اجر و ثواب ملے گا، تمہارے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اذان سننا، یہ تو اذان دینا، یہ تو بہت عظیم نیکی ہے، مگر جو اذان سنتے ہیں پھر خاموشی کے ساتھ سن کر اس کا جواب دیتے ہیں اور اس کے بعد کے جو اذکار دعائیں وغیرہ ہیں وہ پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی بخشش کا جو ہے نا وعدہ ہے، ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے، ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو اذان دینا اور اذان کو سننا، اس کا جواب دینا، پھر نماز قائم کرنا، اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں میں احادیث سے بتا رہا ہوں، ابھی حوالہ اور ساری احادیث بتانے کا ٹائم نہیں ہے، وائس لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ ساری چیزیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں کہ اذان دینا اور اذان کا سننا، اس کا جواب دینا، پھر اذکار وغیرہ کرنا، پھر نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، پانچوں نمازیں اچھی طریقے سے اس کی حفاظت کرنا، اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت کی ضمانت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ اور اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ سنن نسائی کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ پیارے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اذان سنی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت اذان دیتے تھے، تو سیدنا بلال نے جو ہے وہ اذان دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کی اذان سنی۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یہ کلمات دل کی گہرائی سے ادا کیے، جس نے یہ کلمات دل کی گہرائی سے ادا کیے، جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی ماضی کے صیغے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں تو اذان دینے کا اگر موقع ملے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں مل سکے اور خواتین کو تو ویسے بھی نہیں مل سکتا کیونکہ خواتین کے لیے اذان دینا نہیں ہے، تو خواتین کیا اس فضیلت سے محروم رہیں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کے دین کے اندر ظلم و زیادتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تو رب رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، تو نوازنے والا ہے، اس کی تو برکتیں، اس کی عطائیں جو ہیں بے حد و بے شمار و بے حساب ہیں۔ خواتین اذان سن کے گھروں کے کام کاج کرتی ہیں، فوراً چھوڑ دیں، اذان کو سنیں، رک جائیں، اپنے کام کاج سے ہاتھ روک لیں، اذان کو سنیں توجہ کے ساتھ، یہ مکمل توحید کی کبریائی کی دعوت ہے۔ پھر اس کا جواب دیں۔ جواب کیسے دینا ہے؟ اذکار وغیرہ کے انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہی بیان ہوں گے۔ تو اذان کو سنیں اور جواب دیں۔ تو جس نے اذان دی یا جس نے اذان کو سنا، اس کے مؤذن کا جواب دیا، پھر دیگر دعائیں اذکار وغیرہ کی، جس نے یہ کلمات دل کی گہرائی سے ادا کیے، جنت میں داخل ہو گیا، پکا جنتی ہے یعنی یہ۔ اور صحیح ابن حبان، صحیح خزیمہ کے اندر ایک روایت ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو اچانک جو ہے ایک وادی کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اذان کی آواز سنائی دی۔ کسی نے، اذان دینے والے نے، کسی نے جو ہے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اذان کی آواز سنے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی کے، فرمایا علی الفطرہ۔ اچھا معلوم نہیں ہے یہ شخص کون ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ کسی وادی کے اندر وہ کہیں وہ بھی موجود تھا، بلند آواز سے اذان کے الفاظ کہہ رہا تھا، نظر سامنے موجود نہیں تھا بس۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ الفاظ سنے اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا علی الفطرہ، یہ شخص فطرت کے اوپر ہے، توحید کے اوپر ہے، یہ دین فطرت پر ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اذان کے اندر ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے فرمایا وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ جہنم سے نکل گیا، یعنی یہ جہنمی نہیں ہے، پکا جنتی ہے۔ تو لوگوں کو جو ہے نا بڑی ایک خوشگوار ایک حیرت ہوئی کہ کون ہمارا بھائی ایسا ہے جس کو ہم جانتے بھی نہیں، پتہ بھی نہیں کون، اذان دے کون رہا ہے، جس کے لیے اتنی عظیم بشارت ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اس کو دیکھا نہیں، اس کو پہچانا نہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ کون ہے، لیکن آپ نے اس کو جو ہے نا اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلنا کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ حبیب اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، ہم وحی نازل کرتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق ہے، وہ دین ہے، وہ دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ برحق ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ علی الفطرہ، یہ شخص فطرت کے اوپر ہے، اور وجبت، یہ جنتی ہے اور جہنم سے نکل گیا۔ تو لوگوں نے سے کہا دیکھیں تو صحیح کون ہے، ادھر ادھر قریب گئے تو ڈھونڈا تو ایک چرواہا نکلا، بکری چرا رہا تھا، اذان کا وقت ہو گیا تو اذان دے رہا تھا۔ تو اگر کوئی شخص اکیلا ہے تنہائی میں بھی تو اس کے لیے سنت عمل ہے کہ وہ اذان دے اور نماز پڑھے، تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو اذان ایک مکمل دعوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت ہے، یہ لوگوں آ جاؤ اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، یہ اللہ کی طرف ایک دعوت ہے، یہ اللہ کی توحید کی طرف ہے دعوت، یہ اللہ کی دعوت ہے، اللہ کی طرف دعوت ہے، یہ توحید کی دعوت ہے، یہ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت یعنی نماز کی طرف بلانے کی دعوت ہے، یہ جنت کی طرف دعوت ہے کہ لوگوں آ جاؤ جنت کی طرف، یہ اذان کامیابی کی طرف بلانے کی دعوت ہے، لوگوں آ جاؤ کامیابی کے لیے، یہی کامیابی ہے۔ تو اذان اللہ کی طرف دعوت، کامیابی کی طرف، جنت کی طرف، بندگی کی طرف، عبادت کی طرف مکمل دعوت ہے۔ تو اذان کے اندر ہم 4 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی بلندی، اللہ کے مقام کو بلند کرنا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ 2 دفعہ، یہ توحید کی طرف دعوت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام کی تمام عبادتیں اس کے لیے خاص ہیں۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسالت کی طرف دعوت، اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لاؤ، اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارو، آپ کی مکمل اتباع کرو، تو یہ سنت کی طرف بلانے کی دعوت ہے، رسالت کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ پھر کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، تو یہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ بندگی کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، جھک جاؤ اللہ کے آگے، اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے اپنی نماز کی طرف۔ نماز کے اندر بندہ اللہ سے جل جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف جڑنے کی دعوت ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف۔ الصلاۃ معراج المؤمن کہا جاتا ہے، حالانکہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں لیکن یہ مشہور ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز کے ذریعے بندے کو عروج حاصل ہوتا ہے، گویا اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طرف، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ، اللہ کی بندگی کا ذریعہ نماز، نماز کے لیے اذان، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ پھر حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اب اگر تم تجارت کر رہے ہو، تجارت میں کامیابی نہیں ہے، اب اذان کا وقت ہو چکا ہے، اب کامیابی ہے کہ تجارت کو موقوف کرو، بند کرو، کچھ دیر کے لیے روکو اور آ جاؤ مسجد کی طرف۔ اب کامیابی مسجد میں آنے کی طرف ہے، تم دنیا کے کام کاج میں ہو، چھوڑ دو دنیا کے کام کاج، اب یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی اب اللہ کی طرف آنے میں ہے۔ خواتین گھروں کے اندر کام کرتی ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، چھوڑ دیں کام کاج، اذان کو سنیں، اذان کا جواب دیں، اس کے بعد اذکار کریں، وضو کریں، نماز ادا کریں، پھر کام کاج کریں۔ تو آ جاؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یہ کامیابی کی طرف بلانے کی دعوت ہے۔ حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے میدان میں، تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تم حشر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تم جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، تو یہی راستہ ہے، یہی طریقہ ہے، یہی دعوت ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ نماز ایک مکمل دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانے کی دعوت۔ مجھے ایک آیت یاد آ گئی سورہ آل عمران کی، انشاءاللہ اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں کی جو آخری آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ بہت پیاری اس کے اندر ایک دعا بیان ہوئی ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ نیک لوگ جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش میں سوچ و بچار کرتے ہیں اور اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ دعائیں کیا مانگتے ہیں؟
تین چار دعائیں یہاں منقول ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا اننا سمعنا، کہ ہم نے سنی آواز، ہم نے سنا، سمینا منادی ینادی، منادی کہتے ہیں ندا لگانے والا، جو ندا لگا رہا، اعلام خبر دے رہا ہے، پکارنے والا، بلانے والا، تو ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ینادی جو پکار رہا ہے، لل ایمانی ایمان کی طرف، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایک پکارنے والا ایمان کی طرف پکار رہا ہے، ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ ان آمنو بربکم، اے لوگوں آ جاؤ اپنے رب پہ ایمان لانے کی طرف، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے، ہم نے اس کی پکار کو سنا اور ہم ایمان لے آئے۔ تو یہاں مراد مؤذن بھی ہو سکتا ہے اس کی تفسیر کے اندر، اور عام داعی جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ اولین مخاطب تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اولین مخاطب کون ہیں؟ سرتاج رسل، معلم کائنات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا، تو سب سے اولین مخاطب تو آپ کی ہستی بابرکت ہے، ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ کے بعد امت کے داعی حضرات، علماء، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے، اور مؤذن بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ بھی ایک دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے۔ تو ربنا اننا سمعنا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا، منادی ینادی، ایک پکارنے والے کی پکار کو، کہ وہ پکار رہا ہے، لل ایمانی ایمان کی طرف پکار رہا ہے۔ تو مؤذن جو اذان کی دعوت دیتا ہے یہ بھی ایمان کی طرف پکار ہے۔ ان آمنو بربکم، اے لوگوں آ جاؤ اپنے رب کے اوپر ایمان لانے کی طرف، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، نمازوں کی طرف آ جاؤ، مسجد کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ رب کی طرف آنا، یہ نمازوں کی طرف آنا ہے، مسجد کی طرف آنا ہے۔ فآمنا پس ہم ایمان لے آئے، ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نماز کے لیے حاضر ہو گئے، ہم نماز کے لیے حاضر ہو گئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کرنا، ہمارا حشر نیک لوگوں میں کرنا۔ تو یہ ایک پکار ہے، ایک دعوت ہے اذان کی طرف، اللہ کی طرف، جنت کی طرف، نماز کی طرف۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پکار کے اوپر لبیک کہیں، اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اس کے بعد کے اذکار کریں، پھر نماز کی تیاریوں میں لگ جائیں، وضو کریں، مسجد کی طرف جائیں، نمازیں ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی وائس کے اندر نماز کی جو اذان کے جو الفاظ ہیں وہ، اور کچھ اس کے مزید احکام، یعنی کس طرح اس کا اذان سننا ہے، جواب دینا ہے، تو کیا کیا اس کی جو ہے نا وہ فضائل ہیں، اور کیا کیا اس کے جو ہے نا وہ اذکار ہیں، انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ تو آج ہمارا انشاءاللہ یہ اذان کا موضوع پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔